پیپلز پارٹی سندھ تک محدود کیوں ہو گئی؟ جو ہمارا نعرہ رہا ہے وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ بلاول بھٹو صاحب کی دلچسپی پنجاب میں اتنی کیوں نہیں، سندھ میں زیادہ ہے؟ کہ اوپر بھی جو حکمرانوں کے اوپر بھی جو حکمران بیٹھے ہیں ان کی مرضی سے بھی تو فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا لائحہ عمل ہے جو آگے لے کے جائے گا ان چیزوں کو؟ ان کے نظریات اتنے مضبوط نہیں تھے۔ آپ ورکر تھے، آپ نے آواز نہیں اٹھائی؟ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ بلدیاتی الیکشن کا جو بغل ہے یہ بچ چکا ہے، کی آندے نے جو بونا ہے وہی وڈنا ہے۔ آپ کی فیملی نسل در نسل پالیٹکس میں ہے۔ وہ کہنے نے جڑی دور دی چمک ہوندی ہے ایرانی نکلدا کول آئے تو پتہ لگتا ہے شیشے تو مزہ۔ آپ دونوں میں سے بہتر کس کو سمجھتے ہیں؟ نولی والے بہتر اس میں یہ چیز نہیں، آپ ہاں بہتر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام پبلک ایشو میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق۔ ناظرین، سندھ کے ایک سیاسی گھرانے کے چشم و چراغ نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی جو عوام کی طاقت کا نعرہ لگا کر اور عوام کے زور بازو پر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کا اور ان کی سحر انگیزی کا اثر آج تک پاکستان کی عوام کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے۔ ناظرین، ان کے جانے کے بعد ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو سنبھالا تب بھی وہ ان کو نقطۂ عروج پر لے کر گئی۔ 2 مرتبہ ایوان پر حکومت کی، اس کے علاوہ بہت سے انٹرنیشنل سطح پر اعزازات اپنے نام کیے۔ ان کی اسیسینیشن کے بعد پارٹی اقتدار میں تو آئی، 2008 سے لے کر 2013 تک وفاقی حکومت بھی ان کے زیر تابع رہی، مگر یہ شاید ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے بیانیے اور نظریے کو اس طریقے سے عوام میں پینیٹریٹ نہ کر سکے یا کنوے نہ کر سکے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت ایسی ہے کہ وہ صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے۔ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سٹی پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی میاں ودود حسن ڈار صاحب۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، مجھے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ چاروں صوبوں میں اکثریت رکھتی تھی مگر یہ سندھ تک محدود کیوں ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حمزہ صاحب آپ کا اور آپ کے چینل سی کے ڈی نیوز کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ جی بہت شکریہ، جس نے ہمیں نمائندگی دی اور اپنا موقف بیان کرنے کا ہمیں جو ہے انہوں نے۔ میں آپ سے آپ کا سوال جو آپ نے کیا ہے جی کہ پارٹی جو ہے صرف جی سندھ تک محدود ہو گئی، اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ سندھ تک محدود تو نہیں ہے ہماری پارٹی۔ الحمدللہ پہلے بھی جو ہمارا نعرہ رہا ہے وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر۔ جی بالکل بے نظیر، بالکل۔ اور اب بھی ہمارا یہی نعرہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری نمائندگی پورے پاکستان میں ہے اور کر بھی رہے ہیں اور ہو بھی رہی ہے، لیکن میاں صاحب جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے بات کر دی، لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ کشمیر کے ایشو میں بات ہوئی تھی تو کشمیر کے ایشو پہ آل پارٹی کانفرنس جو منعقد کی گئی وہ ہمارے جناب لیڈر بلاول بھٹو صاحب نے کی تھی۔ انہوں نے آل پارٹی کانفرنس کی اور انہوں نے جدوجہد کی اور اب تک وہ کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں اور انہوں نے کشمیر میں جا کے کشمیریوں میں بیٹھ کے انہوں نے جلسات ادھر کیے اور ساتھ میں جو ہے ابھی تک کوششیں ہماری جاری ہیں کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے۔ میاں صاحب، مگر جو بے نظیر کی حد تک بات ہے وہ تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بن کر ابھری، مگر آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے بعد جو لیڈرشپ آئی ہے شاید تھوڑی کمزور ہے یا بیانیے کو کنوے کرنے میں تھوڑا کمزور ہو گئی ہے؟ سب سے میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ واحد وہ جماعت ہیں جن کے جناب جتنے ہمارے یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے اور ان کے بیٹے بھی یعنی اور ساتھ میں محترمہ بینظیر بھٹو بھی، ان سب کو شہید کا لقب ملا اور انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور صرف اپنی غریب عوام کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ جیسا کہ ہماری محترمہ کو انہوں نے ایجنسیوں نے کہا کہ آپ نے نہیں عوام میں جانا، آپ نے جلسہ گاہ میں نہیں جانا، لیکن بینظیر نے اپنی جان کی پرواہ نہ، عوامی لیڈر تھے نا، پیور عوامی لیڈر تھے، تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اس میں شامل ہوئے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی غریب عوام کے لیے کیا تھا۔ مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہے نا کہ شاید یہی ہے کہ سیکورٹی ریزن ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، جس میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے قائد جناب بلاول بھٹو صاحب کو بھی اسی نظر میں کریں۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بلاول بھٹو صاحب کو وزیر اعظم کی شکل میں دیکھیں. اچھا لیکن دیکھیے وزیر اعظم کی شکل میں تب دیکھیں گے جب آپ پیپلز پارٹی کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے. بلاول بھٹو صاحب کی دلچسپی پنجاب میں اتنی کیوں نہیں, سندھ میں زیادہ ہے؟ سندھ میں اس لیے زیادہ جی دیکھیں جیسے آپ دیکھ لیں, آپ اپنا کریں گے نا موازنہ اگر کرتے ہیں تو موازنہ یہ کریں گے تو ظاہر بات اگر پیپلز پارٹی سندھ میں ہے تو دوسری جماعتیں تو نہیں ہیں. اسی طرح ہم اگر پنجاب میں آتے ہیں تو پنجاب میں بھی ہمارے سب کانٹیکٹس ہمارے جو جتنے کینڈیڈیٹس تھے, جتنی سیٹیں تھیں ان پہ سب کینڈیڈیٹس موجود تھے. لیکن یہ تو لائے عمل آ جاتا ہے نا, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر بھی جو حکمرانوں کے اوپر بھی جو حکمران بیٹھے ہیں ان کی مرضی سے بھی تو فیصلے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج تک بلاول بھٹو صاحب جب سے پارٹی کے چیئرمین بنے ہیں گجرانوالہ میں ان کی آمد کبھی نہیں ہوئی. آپ سٹی پریزیڈنٹ ہیں, ان کو بلائیں, یہاں پہ انوائٹ کریں, انٹریکشن کرائیں عوام کے درمیان ان کا. جی ہمارے گجرانوالہ آنے کا بالکل ان کا پروگرام تھا جی. جب میں بنا ہوں سٹی پریزیڈنٹ ہماری ملاقات ہوئی ہے. ہمارے جناب پنجاب کے جو قائد ہیں جناب اپنا قمر زمان کارا صاحب اور چودھری منظور صاحب میں جنرل سیکرٹری ہیں پنجاب کے, ان کے ساتھ ہم نے جو ہے ان کی نمائندگی, ان کی رہنمائی میں ہم نے جناب پروگرام طے کیا تھا, شیڈول بن گیا تھا ان کا گجرانوالہ آنا کا, اور ہم نے ادھر مینیج بھی کیا تھا جو پروگرام ہمارا ہو گیا تھا. لیکن یہ کرونا کی وجہ سے اس کو پینڈنگ کیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو صاحب ضرور آئیں گے, اور ضرور ان کا آپ دیکھیں گے کہ جیسے 88 میں ہوا تھا نا, 86 میں جب محترم آئی تھیں تو شیرانوالہ باغ میں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب جب بلاول بھٹو صاحب آئیں گے اس سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ استقبال بھی ہوگا اور عوام بھی ان کے لیے ادھر کھڑی ہوگی. یہ بات بھی کر لیتے ہیں. میاں صاحب یہ ضرور مجھے بتائیے گا کہ کبھی کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی گجرانوالہ کی انتہائی مضبوط جماعت تھی جس نے نون لیگ کو بالکل جکڑ کے رکھ دیا تھا, مگر آج کل اس کی کارکردگی اتنی بہتر نہیں رہی ہے. اب آپ موجودہ پریزیڈنٹ ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گجرانوالہ کے, کیا ایسا لائحہ عمل ہے جو آگے لے کے جائے گا ان چیزوں کو؟ میں تو سمجھتا ہوں جی گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہی گھر کو چلاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا جی. میرے سے پہلے جو سٹی صدر تھے وہ تقریباً کچھ 4 سال سے پہلے جو ہے نا وہ ان کے نظریات اتنے مضبوط نہیں تھے جو پارٹی کے لیے ہوں. صحیح. نہیں تو آپ ورکر تھے, آپ نے آواز نہیں اٹھائی؟ جی آواز اٹھائی, لیکن یہ ہے کہ یہ ہر پارٹی کا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ جو فیملی تھی یا جو وہ پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کا آپ کو بھی میرے خیال سے جی بالکل کہ حمزہ صاحب وہ بھی تقریباً 4 سال سے اس پارٹی کے لیے اس طرح کا ورک نہیں تھے کر رہے جس طرح کرنا چاہیے تھا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سربراہی ہوتا ہے گھر کو چلانے والا, اور آپ سمجھیں گے کہ اگر سربراہی گھر کو چلانے میں ہمت ہار جائے گا تو گھر تو کیا یہی وجہ ہے کہ جنرل یہی وجہ بنی کہ جب وہ آپ کو پتا ہوگا یا نہیں بھی پتا تو آپ کے علم میں بات لانا چاہوں گا کہ جب جنرل الیکشن جب آئے تو وہ اپنی جو تھی اپنا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, اور انہوں نے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑا, اور یعنی کہ جیت فتح تو پھر بھی نصیب نہ ہوئی. جیسا کہ میں ہوں, میں خود بھی پی 58 کا کینڈیڈیٹ تھا, میں نے الیکشن لڑا. میرا جو بھائی ہے بڑا میاں سعود حسن ڈار, وہ 53 میں الیکشن انہوں نے لڑا تھا. وہ کہنے کا مقصد وہ ایکس ایم پی اے بھی ہیں, میرے والد صاحب ہیں وہ ایکس ایم این اے رہے ہیں. جی بالکل, آپ کا افیلیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت پرانی ہے. کہنے کا مطلب اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں نا جی. میاں صاحب آتے ہیں آپ کی طرف, وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. خوشی ہوتی ہے جب میرے وطن سے خوشبو آتی ہے, میری محنت رنگ لاتی ہے. اے عرض وطن تجھے سنوارنے کی لگن ہے مجھ میں, تیرے چمن سدا یوں ہی مہکتے رہیں, تیرے گلشن سدا آباد رہیں, تیرے کھیت کی ہریالی مجھے بھاتی ہے, ہر ذرے سے ایک نئی امید جگاتی ہے. CKD ایگری. ویلکم بیک ناظرین. جی میاں صاحب, بلدیاتی الیکشن کا جو بگل ہے یہ بج چکا ہے.
بلدیاتی الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا کوئی رول پلے کرے گی, کوئی حصہ ڈالے گی؟ اگر ہے تو کس طرح کوئی لائحہ عمل بتائیے گا ذرا. ہمسا صاحب آپ کو بھی پتہ ہوگا پہلے دسمبر میں یہ شیڈول جو تھا اعلان کیا گیا جی وہ کورونا کی وجہ سے کہتے ہیں جی آگے ہو گیا. اچھا نہیں جی, کورونا کی وجہ سے یہ اب جو ہے مئی میں آ گئی بات. ہاں جی اپریل میں 11 اپریل کو کہا ہے. اپریل میں آ گئی بات, لیکن دیکھیں اپریل بھی آ ہی جانا اور یہی بات ہمارا حصہ ڈالنے کی جناب. نہیں آپ کے پہلے مجھے اس کا آنسر لے لی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے ہی نہیں ہے. چلیں یہ تو وقت ہی بتائے گا نا جی. نہیں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ہماری اسیسمنٹ تو یہی ہے اگر دسمبر سے مئی آیا ہے یا اپریل آیا تو یہ آگے ہی جائے گا. اچھا کیری آن کیجیے. کیونکہ یہ حکومت کو پتہ ہے کہ ہم نے اکی آندے نے جو بونا ہے وہی بڑھنا ہے. او تو کوئی شک نہیں. تو آپ کے امیدوار ہیں اس میں؟ ہم نے جب سے میں صدر ہوا ہوں نا جی, ہم نے ہماری تقریباً 100 سے زیادہ یو سی ہیں جو اب جو ہے ہماری سٹی میں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی سٹی کی تنظیم سازی جو ہے نا وہ ہم نے پہلے اپنی سٹی کی تنظیم سازی کو مکمل کیا ہے جی, اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو یو سی لیول پہ ہیں وہ تنظیم سازی کر رہے ہیں. میاں صاحب اب جو پچھلے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے نون لیگ کے دور کے اندر, اس کے اندر تو پیپلز پارٹی کیوں کوئی بھی اپنا کردار ادا نہ کر سکی؟ کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں تھا, میئر ڈپٹی میئر کوئی بھی آئی نہیں کوئی سیٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے. اس میں ہمارے گجرانوالا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جی کہ وہ سربراہ جدوں ہوتا ہے ادو ہی گھر نوں چلاتا ہے, تو جدو سربراہ ہی مت ہار جائے تو پھر گھر کتوں چلنا ہے؟ نہیں یہ مقامی سربراہ کی بات کر رہے ہیں یا اللہ کیا مقامی بات. یہ الیکشن جو ہے نا یہ بلدیاتی الیکشن مقامی سطح پہ ہی ہوتے ہیں, تو میں مقامی سطح کی بات ہی کر رہا ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بھرپور حصہ لیں گے. میں نے یو سی والی تنظیم سازی شروع کر دی ہے جی. ہماری تقریباً 35 سے 40 یو سی جو ہے نا ان کی تنظیم سازی ہو گئی ہے جی. اچھا, اور بھرپور طریقے سے ہم کر رہے ہیں. تو اور کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں خود بھی یو سی ناظم رہا ہوں. جی جی بالکل. اور میرا سٹارٹ ہی جو تھا وہ یو سی ناظم سے ہی تھا. جی جی بالکل. اور مجھے یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ یو سی لیول پہ جب ہم چلیں گے یا ہماری پارٹی آئے گی تو انشاءاللہ گروتھ اب بھی ہونی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو جیالائزم ہے پیپلز پارٹی کا خاص جو جیالہ ہے وہ آج بھی گجرانوالا کے اندر زندہ ہے, موجود ہے, نعرے مارے گا, پیچھے چلے گا؟ جی اسی سامنے تھوڑے بیٹھے ہیں. اچھا ویسے یہ خاصیت ہے, یہ خاصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کی بھی, کارکنان کی بھی, کہ وہ اپنے آپ کو کارکن ہی سمجھتے ہیں خود کو. اچھا میاں صاحب بڑا ہی میرا ایک کویسچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فیملی نسل در نسل پالیٹکس میں ہے اور نسل در نسل ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. یہ نظریے کے ساتھ افیلیشن ہے یا بھٹو فیملی کے ساتھ محبت ہے یا کسی دوسری جماعت کے اندر کوئی چمک نظر نہیں آئی؟ وہ کہنے نے جڑی دور دی چمک ہوندی ہے ایرانی نکلدا کول آئے تو پتہ لگدا شیشے تو مزہ دھوپ دے نال چمکدا پیا. ٹھیک ہے جی. اور باقی یہ بات ہے کہ جی بھٹو خاندان کی میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ وہ خاندان واحد خاندان ہے جس کو شہید کا لقب ہے. جی بالکل. نہیں افیلیشن آپ کے وہ ان کی جذبات کی وجہ سے. میں بھٹو خاندان کے بارے میں آپ کو تھوڑا آگاہ کرنا چاہوں گا. جی بالکل کیجیے گا. کہ بھٹو خاندان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں یہ پاکستانی عوام کے لیے. بھٹو صاحب نے ہماری نشاندہی کرائی, شناختی کارڈ بھٹو صاحب نے اجرا کیا. جی بالکل, عوام کی طاقت کا جو انہوں نے علم اٹھایا. بالکل. ہاں, اور یہ جو ختم نبوت کا تھا وہ بھی ہمارے بھٹو صاحب نے جو تھا کیا, آئین میں ختم کیا. پھر اس میں جو انہوں نے اپنا کیا سے کہتے ہیں وہ قادیانیوں کا وہ بھی بھٹو صاحب نے کیا. جی بالکل. اور یہ جو آئٹم تھا اپنا وہ کیا سے کہتے ہیں جڑا سی وہ ایٹم بم دا. جی 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 ٹھیک ہے نا جی, وہ بھی بھٹو صاحب نے کیتا. کہنے کا مطلب ہے کہ عوام نو حق بھی بھٹو صاحب نے لینا سکھایا, خاص طور سے مزدور آدمی نے. اچھا اچھا, اس میں یہ بات آ جاتی ہے جی کہ جڑی بھٹو خاندان دی جڑی قربانیاں نے وہ نہ تو رہ گا گئی ہیں انشاءاللہ نہ ہی رہ گا جائیں گی. اس میں رہی بات آپ کہہ رہے جی کہ آپ بھٹو خاندان کی وجہ سے وابستہ ہیں پارٹی میں یا پھر آپ اس کی پارٹی کے نظریے کی وجہ سے. بھٹو خاندان سے بنائیت یہ ہے کہ میری اپنی بیٹی ہے ماشاءاللہ, اس کا نام بے نظیر ڈار ہے ماشاءاللہ, اور اپنائیت میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تو کسی کی ہوگی نہیں. بالکل. اور راہ ویژن کا بات یہی ہے کہ پہلے بھٹو صاحب نے آغاز اگر کیا تھا اس کو لے کے آگے پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ چلی, اس سے بیچ میں میر مرتضیٰ بھٹو صاحب بھی آئے جن کو شہید کیا گیا.
پھر اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، اور کہنے کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو بھی تھریٹ ملے جس وجہ سے پنجاب میں وہ نہیں آ سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ 2008 سے لے کر 2013 تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت رہی ہے، یہ شاید نظریے کو شیک کر گئی ہے پیپلز پارٹی کے، جس کی وجہ سے جو ورکر ہے وہ انٹیکٹ نہیں رہا؟ نہیں، اس میں یہ بات میں آپ کو کہوں گا کہ جیسا میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا حمزہ صاحب، تو وہ پھر بیچ میں کٹ ہوگی بات، کہ جو تھریٹ ملے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو، کیونکہ اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ ہمارا جو لیڈر یا جو ہماری جماعت کو لے کے اچھے طریقے سے چل سکیں، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب میں وہ چیز ہے جو ایک اچھے لیڈر میں ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کے بلڈ میں کوالیفیکیشن بھی ہے ان کے پاس، تعلیم بھی اچھی۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسہ ہیں، اور ان کے خون میں بھی یہ چیز ہے، اور یہ ایک اچھے لیڈرشپ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھے لیڈرشپ کی نشانی لیکن بھی ڈاکٹر صاحب ہے۔ دیکھیے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب جب وہ بارشیں یہ آئیں سندھ میں آئیں، اور کس طرح بلاول بھٹو صاحب نے ورک کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نہیں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایسی واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ جمہوریت کا راگ الاپتی ہے اور جمہوریت کا علم اٹھایا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی، لیکن یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں کہ نسل در نسل جو ہے وہ پارٹی کا اقتدار وہ اپنی نسل میں ہی رہے۔ نہیں، نسل در نسل تو دیکھیں، جس نے ورک کرنا اس نے ہی آگے آنا ہے نا جی، جس نے ورک کرنا ہے اس نے ہی آگے آنا ہے، عوام نے بھی اس کی پسند کرنا ہے جو عوام میں آئے گا۔ اور دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس عمر میں، جس عمر میں اس کو اپنی ماں کی پرورش چاہیے تھی، پیار چاہیے تھا، اس عمر میں اس نے اپنی ماں کو خون میں لت پت دیکھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، وقت ہوا ہے بریک کا۔ ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ایک احساس تازگی بھرا، نرم و ملائم کومل کی طرح، اس کی ہر ایک بالی سب سے نرالی، اس کی غذائیت نے نسلیں ہیں پالی، میرے کھیت کی ہریالی کومل ہائیبریڈ بیج نے سنبھالی، CKD ایگری، بیج جاندار، فصل شاندار۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، جن کو چیئر کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے، اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جماعت جو ساری اپنی کمپین بینظیر بھٹو کی ذاتیات کے اوپر چلاتی رہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتی رہیں، آج پاکستان پیپلز پارٹی پھر ان کے ساتھ ایک ہونے جا رہی ہے۔ یہ مفاہمت کی سیاست جب تک چلی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں نقصان میں نہیں رہی، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، جب عوام کے لیے بندہ جدوجہد کے لیے نکلتا ہے نا جی، وہ ایک جنگ کی صورت ہی اختیار کر جاتا ہے۔ جس طرح یہ گورنمنٹ نے مہنگائی کے تحفے دیے ہیں، جس طرح کے مہنگائی کے بم مارے ہیں، اس میں سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے تو اس کا رزلٹ نکلے گا۔ لیکن وہ آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اتنا دم خم تو ہے کہ وہ خود سے تحریک چلا سکتی ہے، ضروری ہے اپوزٹ پارٹی کی طرف سے سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کی گئی تو آپ انہی کے ساتھ مل بیٹھے؟ جی بات آ جاتی ہے جی، جو اسمبلی کے اندر کے معاملات ہیں نا، ان کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ وہ APC تب بھی کامیاب ہوگی جب وزیر اعظم کو اتارا جائے گا۔ اچھا، ہاں جی، اس کے لیے جو ہے نا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ نواز شریف تو کہہ رہے ہیں کہ میری جنگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں، وہ تو دیکھیں گے، اب ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، ویسے کس حد تک متفق ہیں؟ متفق ہیں جی، یہ اپنی عوام کو، غریب عوام کو ریلیف دلانے میں، اس میں کے لیے یہ جدوجہد ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بھی علم ہے کہ ہر چیز مہنگائی کی طرف جا رہی ہے، چینی کا بحران رہا، آٹے کا بحران رہا، یہ گیس کا بحران، ان کی بجلی کا بحران، اور بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ، جیسے پٹرول کی قیمت میں اضافہ، پٹرول کا بحران، یہ چیزیں وہ تو ہے۔ اچھا میاں صاحب، بالکل آخری سوال آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی جب برسر اقتدار تھی، اس کے جانے کے بعد دو پارٹیز اقتدار میں آئی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا پچھلا دور اور موجودہ دور پاکستان تحریک انصاف کا، آپ دونوں میں سے بہتر کس کو سمجھتے ہیں؟ میں تو جو موجودہ حکومت ہے جی، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے اس نے کیا ہمیں دیا ہے، کوئی پرووائڈ کی ہے کوئی چیزیں؟ تو پاکستان مسلم لیگ نون نے پرووائڈ کی تھی، جو انہوں نے دی تھی، اپنا جو آوازیں نکالی نوکریوں کی وہ دی ہیں،
جو انہوں نے اپنا آوازیں نکالی جی انہیں ہی بالکل نہیں، بنا دیں گے بالکل غریباں سے، وہ بنائے نہیں بنایا. کہنے کا مقصد یہی ہے نا کہ اپنا حمزہ صاحب یہ چیزیں جو ہے نا یہ فزیکلی جو کرے گا وہی کامیاب اچھا میاں صاحب دونوں میں سے اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ حکومت کو پتہ ہے کہ ہم نے عوام کو کیا دیا ہے کیا نہیں دیا. اس واسطے تو الیکشن کدی ہونے مئی چ ہوندے پے نے تے کدی اپریل تے کدی دسمبر انہیں انج ہی ٹرتے رہنا. اچھا چلے مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف کس کی کارکردگی آپ دونوں میں سے بہتر سمجھتے ہیں؟ کارکردگی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بہتر ہے. نہیں وہ تو رہی ان دونوں جماعتوں میں سے بھی ایک کا نام لیجیے. ایک کا نام جو ہے جی وہ یہ تو بالکل ہی فارغ ہیں جو حکومت ہماری چل رہی ہے. یعنی کہ نون لیگ والے بہتر کہا گیا جی یہ ریموٹ کنٹرول جڑا نا وزیر اعظم ہے لیکن وہ تو چاہے چیز نہیں نون لیگ والے بہتر اس میں یہ چیز نہیں آپ کے کہنے بہتر تھے. چلے ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ودود ڈار صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. جی ناظرین آپ نے ودود ڈار صاحب کی باتیں سنی. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی آیا. مقامی سطح کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں حصہ بھی لے گی اور بھرپور فائٹ کرے گی. یہ سٹی پریزیڈنٹ ودود حسن ڈار صاحب کی طرف سے یہ بالکل اوپن سٹیٹمنٹ ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ اشتیاق کو اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.